محترم ناظرین، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ شریعت نے قربانی میں کن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ یہ کل نر اور مادہ ملا کر 8 جانور ہیں۔ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، یعنی بکرا بکری، بھیڑ میں دمبا دمبی، اور اسی طرح نر مادہ دونوں۔ اونٹ میں سے 2 نر مادہ، اور گائے بھینس میں سے 2 نر مادہ۔ یہ کل 8 قسم کے جانور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ان جانوروں میں بھیڑ، دمبا، بکرا اور گائے، اس کے نر اور مادہ ملا کے ان جانوروں کی قربانی کرنے پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کالا جانور یعنی بھینس کی قربانی کے سلسلے میں بعض غیر مقلدین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض غیر مقلدین میں بھی اس معاملے میں 2 فریق ہیں۔ کچھ غیر مقلدین علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اور کچھ غیر مقلدین علماء ابھی بھی اس بات پر اپنے قیاس پر، اپنی رائے پر اڑے ہوئے ہیں کہ بھینس کی کالے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کو فقہاء نے، محققین نے گائے کے حکم میں شمار کیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کیوں جائز ہے۔ غیر مقلدین کا وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو 8 قسم کے نر مادہ ملا کر جو جانور قربانی کے لیے بیان کی ہیں، اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اس لحاظ سے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے علماء محققین اور فقہاء کرام کے اس سلسلے میں جو اقوال ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بقر یعنی گائے میں سے 2، محققین اور فقہاء کرام اسی بقر کے لفظ میں بھینس کو شامل فرماتے ہیں۔ بھینس کی قربانی کے جواز پر جو دلائل ہیں آپ حضرات کی خدمت میں چند پیش کرتا ہوں۔ کتاب الاجماع صفحہ نمبر 37 پر یہ بات نقل کی ہوئی ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ اس بات پر علماء محققین کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، یعنی بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جس طرح اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ گائے، عربی زبان میں گائے کو بکر کہا گیا، لیکن ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی قسم کی گائے ہیں۔ آسٹریلین گائے ہیں، اور اسی طرح امریکن گائے ہیں، اور کئی اور ممالک کی گائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے خود ملک ہندوستان میں مختلف قسم کی گائے پائی جاتی ہیں، تو بکر میں تمام قسم کی گائے شامل ہے، اور گائے کی ہی ایک قسم بھینس بھی ہے، وہ بھی گائے کی قسم میں شامل ہے۔ اسی طرح ائمہ لغت نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں ہی بیان کیا ہے۔ المنجد صفحہ 101، الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ بھینس گائے کی بڑی قسم میں سے ایک جانور کو کہا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 65، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام مالک کے نام سے جو ائمہ مجتہدین میں مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں
इन्नमा हिय बकरुन कुल्लुहा, ये सब के सब बकर में गाय में दाखिल हैं। कौन? भैंस। मुवत्ता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 294। और भी मुहक्किकीन से के अक़वाल का ख़ुलासा यही है कि भैंस गाय के हुक्म में शामिल हैं। अब गैर मुक़ल्लिदीन की जो दलील हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने भैंस की क़ुरबानी नहीं की, कुरान में ज़िक्र नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि जिस तरह भैंस मदीनतुल मुनव्वरा में नहीं पाई जाती, इसी तरह गाय भी कम पाई जाती हैं। और जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भैंस की क़ुरबानी नहीं की, उसके न होने की वजह से, किल्लत की वजह से, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या भैंस का दूध पीना, भैंस के दूध से बनने वाला दही खाना साबित है, भैंस का गोश्त खाना साबित है। फिर गैर मुक़ल्लिदीन क्यों खाते हैं? गैर मुक़ल्लिदीन का ये कहना कि कुरान करीम में भैंस का ज़िक्र नहीं है, आइए हम आपको बताते हैं कि जामूस जो लफ्ज़ हैं ये असल फ़ारसी का लफ्ज़ हैं, और एक इम्तियाज़ के लिए भैंस को जामूस कहा जाता है। असल लफ्ज़ ये अरबी का नहीं है, अरबी का असल लफ्ज़ बकर है। तो बकर के लफ्ज़ में ख़ुद ब खुद भैंस शामिल हो जाती हैं, लिहाजा इस लिहाज से कुरान में भी भैंस का ज़िक्र मौजूद है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक रख रहा हूँ जिसमें आप देखिए कि गैर मुक़ल्लिदीन के वो उलमा जो भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं, जो दलाइल मैंने पेश किए वही दलाइल वो भी पेश कर रहे हैं। तो फिर गैर मुक़ल्लिदीन का वो तबका जो भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहता है, उनके लिहाज से तो ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन का निस्फ़ तबका गुमराह शुमार किया जाएगा कि वो भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं। लिहाजा इस बात पर उम्मत का इजमा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ हैं, और भैंस बकर में दाखिल हैं, गाय की ही एक किस्म है। तो ये 8 जानवर हैं नर और मादा मिलाकर, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, और इसी तरह गाय नर मादा, भैंस नर मादा, और ऊँट और ऊँटनी। अल्लाह ताला तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।